طلبہ عزیز نے الحمدللہ صحاح ستہ کی تکمیل فرمائی، قرآن اور حدیث کو پڑھا، فقہ پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، علم کلام پڑھا اور الحمدللہ دین اسلام سے واقف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن حدیث کے علوم کے لیے چھانٹا اور اس مدرسے میں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ باقی باہر دنیا میں بہت سارے لوگ گناہوں میں مشغول ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور دین خالی برائے نام مسلمان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمارے والدین کے دلوں میں ڈالا اور اللہ نے ہم کو مدارس اسلامیہ میں بھیجا، اس کا دین سیکھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، جنت والے راستے پر چلنے کے لیے اور دوسروں کو چلانے کے لیے۔ یہ مدارس اسلامیہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مدارس اسلامیہ میں ہمارا جو داخلہ ہوا اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا، جو مسجد حرم میں داخل ہو گیا، جو مسجد نبوی میں داخل ہو گیا وہ امن والا۔ بس یہ مدارس اسلامیہ ایسے ہی ہیں، شیطان سے بچنے کا حفاظت کا قلعہ ہے۔ رات دن یہاں قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند ہو رہی ہے اور ہم پڑھتے ہیں رات دن اساتذہ کی صحبت میں، اسباق اور مسجدوں میں ہماری شرکت، مسجدوں کا اجتماع، ہم صبح فجر کے بعد ذکر کرتے ہیں اور پورے رات دن ہم پڑھتے ہیں، مغرب بعد عشاء بعد ہم تکرار، مطالعہ، آموختہ، ہم سب دین کے اوپر محنت ایک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جگہ پر بھیجا، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ درہم دینار کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کا مال کیا چیز ہے؟ مشکات میں حدیث ہے اور ریاض الصالحین میں حدیث ہے، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد القطیفہ، کہ دنیا کا مال ملا تو راضی اور دنیا کا مال نہیں ملا تو ناخوش۔ اور الحمدللہ، اور مال تو ایک ایسی چیز ہے کہ صبح میں مالدار، شام کو غریب، شام کو مالدار، صبح میں غریب۔ اور علم تو ایسا ہے کہ ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ علم تو ہمارے ساتھ قبر میں بھی آئے گا، اور یہ علم تو ہمارے ساتھ میدان حشر میں بھی آئے گا۔ یہ علم تو انشاءاللہ ہمارے لیے قبر میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بہترین دولت سے نوازا ہے۔ لنا علم وللجہال مالو رزینا قسمت الجبار فینا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم، اللہ نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا، اور اللہ نے دوسرے لوگوں کو درہم، دینار، روپے، پیسے اور ڈالر وغیرہ سے مالا مال کیا۔ اللہ نے ہم کو علم دیا، اس علم کی نعمت کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ علم بہت بہترین چیز ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، ہمیں دنیا میں بھی یہ کامیاب بناتا ہے، قبر میں بھی کامیاب بناتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب بنائے گا۔ اس لیے آپ لوگ یہ فارغ ہوئے، صحاح ستہ کی آپ نے تکمیل کی، آپ اس مدرسے سے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، تو ہمیں اس کے اوپر مسرت ہمیں اس کی ہونی چاہیے۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم کی وجہ سے انسان کی عزت بڑی اونچی ہوتی ہے۔ I live in with, do I have money, gold, silver? You have better than that. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عالم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے علم سے ہم کو فارغ کیا۔ اگرچہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔
قل هل يستوي الذين يعلمون او لا يعلمون. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت اونچی ترقی دیتا ہے. ایک مرتبہ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ تشریف لائے. انہوں نے علم کی وجہ سے انسان کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس کا ایک قصہ سنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ حدیث کی کتاب میں ان کا نام آتا ہی ہے. ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ. بہت کثیر الروایت تھے. صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے. سن ہجری 7 میں آپ مسلمان ہوئے. آپ پہلے غلام تھے بصرہ میں. کوفہ بصرہ بغداد وہ نہیں. مدینہ منورہ سے ملک شام جاتے ہیں تو بیچ میں ایک قریہ آتا ہے, اس کا نام ہے بصرہ. وہاں کا راہب تھا بحیرہ. اس گاؤں میں ایک عورت کے غلام تھے. اس کے بعد کسی طرح مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آ گئے, مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد پر بیعت ہوئے اور 4 سال کی مدت میں آپ نے بہت علم حدیث حاصل کیا. ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استنجا مطلب کہ ہر جگہ پر جاتے تھے. کوئی گھر بار نہیں تھا, نہ کوئی اہلیہ نہ بچے, کچھ نہیں. بھوکے پیاسے, کھانے کا کوئی سامان بھی نہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھانا نہ ملنے کی بنا پر میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا. وہ مدینہ کے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا. اس زمانے میں پاگل کا دیسی علاج یہ تھا کہ گردن کے اوپر پیر رکھ کر چلو تو وہ پاگل اچھا ہو جاتا ہے. مجھے لوگ پاگل سمجھتے تھے, میں پاگل نہیں تھا. وہ مجھے کھانا نہیں ملتا تھا, کھانے کی فرصت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لکھنے میں اور یاد کرنے میں مشغول. تفریحاً یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سنوارتی تھی اور تیل بال میں ڈالتی تھی اور اچھی طرح رہتی تھی, اور میں تو ایک غریب پردیسی مسافر میں مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا. لیکن انہوں نے 4 سال کی مدت میں بہت حدیث حاصل کی. محدثین کے طبقے میں نمبر 2 پر یہ آتے ہیں ان کا شمار. کثیر الروایت اور کثیر الضبط والعدالت, اس کے اندر یہ نمبر 2 پر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. خلافت راشدہ کا زمانہ آیا. ابو ہریرہ بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے. آپ کا علم حدیث کا درس مطلب کہ بہت چلتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو علم کی وجہ سے عزت بہت ہوتی ہے. یہ روپیے پیسے اور ڈالر میں کچھ نہیں ہے. انسان صبح میں مالدار شام کو غریب. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے, دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی سب جگہ پر. وَعَلَّمَ الْآدَمَ بِأَسْمَائِهِمْ قرآن میں بھی ہے. اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان کو گورنر کی ضرورت پڑی تو ابو ہریرہ کو گورنر بنا دیا اور یوں کہا جاؤ وہ بصرہ میں ایک گورنر کی ضرورت ہے. بصرہ جہاں پر وہ غلام تھے وہاں پر ایک گورنر کی ضرورت ہے. یہ ابو ہریرہ تو وہاں پر جا اور تو وہاں کا گورنر. ابو ہریرہ غریب پردیسی مسافر تھے لیکن علم حدیث نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اور ایک عورت کے غلام تھے, وہ تو گورنر بن گئے. ابو ہریرہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ عورت جو سیدہ تھی اور جو آخانی تھی اور ابو ہریرہ جس کے غلام تھے, اس نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ نکاح کر لو. تو فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں میرے ساتھی ہے, میں ان سے مشورہ لے لوں, مشورے کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. اس کے بعد مشورہ مدینہ منورہ سے منگوایا گیا اور کہا کہ ہاں چلو شادی کر لو. تو حضرت ابو ہریرہ کی اس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا جو عورت سیدہ تھی, جو عورت مالکہ تھی, اور ابو ہریرہ مملوک تھے. اور علم نے ابو ہریرہ کو کہاں پہنچایا. آج ابو ہریرہ شوہر ہے اور وہ عورت ابو ہریرہ کی زوجہ ہے. برقصہ
مالک مملوک، مملوک مالک، یوں۔ اس کے بعد دونوں رہنے لگے، ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ ابو ہریرہ نے اپنے اس بچے کا نکاح حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید التابعین ان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے اس کا نکاح کروایا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی حالت تھی۔ صحابہ کرام، اصحاب صفہ، جن کو کھانا پینا کچھ ملتا نہیں تھا، جن کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، وہ صفہ چبوترے پر پڑے رہتے تھے، اور باہر جھوپڑا تھا جس میں وہ غسل کرتے تھے، کپڑے بدلتے تھے۔ لیکن یہ اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ فلانے علاقے کے گورنر اور بڑی بڑے مطلب کہ کرسیوں کے مالک، لیکن ان کے یہاں دنیا کوئی چیز نہیں تھی۔ صحابہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کی گھر کی زنجیر ایسی ہلتی تھی جیسے کہ پہلے غربت کی حالت میں ہلتی تھی۔ بس وہ ان کے پاس علم حدیث تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، طالبان علوم نبوت۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی مہمانان رسول ہے، الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی صحابہ کے جیسی سنت، نقل و حرکت، یہ سب ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اس دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مولوی بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، حافظ بنایا، آپ کو محدث بنایا، اور مدرسے کی ذمہ داروں کی مساعی جمیلہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ Hazrat Hafidahullah says, he says, you know what is ilm? You know what this gift is? That when Mashura was made with Ahlul Madinah, and they gave him ijazat, go ahead, and the nikah was established. A woman who was once mistress is now marrying that one who was a slave. That slave is now a governor, and all of this came because of what? Because of ilm. There is a true ilm. They had a child, and that child married the daughter of Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah. This is the izzat that comes with ilm. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علماء کی جماعت کے اندر داخل کیا۔ اخیر میں ایک دو بات میں کہہ دیتا ہوں۔ ہم علماء کے لیے، طالبان علوم نبوت کے لیے ضروری ہے ہم اتباع سنت پر عمل کریں، سنتوں کی تابعداری کریں۔ ہماری دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار یہ اتباع سنت پر ہے۔